اگر تمہارا یہی مقصد ہے کہ جے شری رام نعرہ لگا کر تم چڑھاؤ مائنورٹی کو، یا اگر کوئی مسلمان نعرہ تکبیر کا نعرہ لگا کر کسی ہندو کو چڑھانا چاہتا ہے تو اسلام میں نوٹ الاؤڈ اکارڈنگ ٹو دا اسلامک شریعہ ان دا سائٹ آف اللہ المائٹی اٹ از نوٹ الاؤڈ، اٹ از پروہیبٹڈ، ناجائز اور حرام ہے، جائز نہیں ہے کسی کو نعرہ تکبیر کی صدا لگا کر اس کو چڑھانا۔ ہمارے ہندو بھائیوں، شاستروں میں ایشور کے قریب جانا ہے تو کہ ہے تو برہم گتستانتی ست سنگ تیردان وچارتوشا، ان کے اچھے ناموں کا ورنن کرو، ان کے اچھے کاموں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرو، ان کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو ایشور خوش ہوگا۔ بھارت کے اندر ٹوپی اور داڑھی والوں کو دیکھ کر نعرہ لگانے سے، ان کی مسجد، ان کی دکان چن چن کر آگ لگانے سے، یا ان کی مسجدوں کے اوپر پتھر پھینکنے سے، ان کی مسجدوں کے اوپر بلڈوزر چلانے سے تمہاری طاقت کا ناجائز استعمال ہوگا، ایشور اس سے کبھی بھی خوش نہیں ہوتا۔ اسی لیے مسلمانوں، آج جو آپ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج جو قرطبہ کی مسجد جو فلسطین جو اسپین کے اندر وہ آج کلیسا بنا ہوا ہے، 1400 کھمبے اس مسجد کے اندر ہے، وہ مسجد آج آزاد نہیں ہو پائی۔ 1967 سے مسجد اقصیٰ ہے یہودیوں کے قبضے میں، وہ مسجد آزاد نہیں ہو رہی۔ بابری مسجد شہید کر دی گئی، جامع مسجد گیان واپی کا نمبر آ گیا، اس کے اوپر کہہ دیا ہے کہ اس کے اوپر تحقیق کی جائے۔ کیا تحقیق کرو گے؟ تمہاری نیت جانتے ہیں، تم کو زیادہ دن تک کرسی پر بیٹھنا ہے، کوئی مدعا نہیں ملتا ہے تو ہم رام مندر بنائے دیکھے، رام چندر جی کو جو گھر لائے ہم ان کو جتائیں گے۔ ارے رام چندر جی خود خدا ہیں، ان کو گھر کی ضرورت نہیں ہوتی، جو خدا ہوتا ہے ان کو گھر کی ضرورت نہیں ہوتی، جو ایشور ہوتا ہے ان کو چھت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اوروں کو چھت دیتے ہیں، وہ اوروں کو گھر عطا کرتے ہیں، ان کو گھر کی کیا ضرورت ہے؟ میرے مسلمانوں، آپ کو اپنی ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی ضرورت، اس کے اوپر ضرورت، محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم کا نام سنے ہیں؟ جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ ڈائریکٹ مدد کرتا ہے، بھلے ہی سامنے کوئی ہٹلر ہو، کہ فرعون ہو، کہ ظالم ہو، کہ قارون ہو، کہ شداد ہو، کہ حامان ہو، کہ ابو جہل ہو، کہ ابو لہب ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ڈائریکٹ مدد کرتا ہے۔ دنیا کا سب سے پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے والا بادشاہ کون؟ نمرود۔ 4 بادشاہ گزرے ہیں، ان انٹائر ورلڈ دیر آر 4 بادشاہ۔ یہ واقعہ بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا چونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم کا نام جانتے ہیں، ان کے سامنے میں ایک بہت بڑی طاقت تھی، کیا؟ نمرود۔ بڑی طاقت، پوری دنیا میں حکومت، نمرود کی بھی حکومت رہی ہے، بخت نصر کی بھی حکومت رہی ہے، اور اسلام میں 2، ایک حضرت داؤد، حضرت سلیمان کی، اور ایک سکندر ذوالقرنین کی، پوری دنیا پہ حکومت، جو بادشاہ رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقابلہ ہوا سامنے، کن کا؟ نمرود کا۔ حضرت ابراہیم ہمیشہ تنہا تھے، لیکن کبھی نمرود کے سامنے جھکے نہیں کہ نمرود تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تم ڈپلیکیٹ خدا ہو، تم بزدل ہو، تم اللہ کے نیک بندے نہیں ہو۔ اس اللہ کی عبادت کرو جو اللہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے تم؟ بہرکیف لمبا پروسیس، ایک لمبی تاریخ ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ بہت زیادہ ہو گیا، جمع کرو لکڑیاں۔ مہینوں لکڑی جمع کی گئی، کیا کرنے کے لیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال کر جلانے کے لیے۔ مہینوں تک، 1 مہینے تک صرف آگ سلگائی گئی تھی، آگ 1 مہینے تک۔ جب انگارے دہکنے لگے، فائنل فیصلہ ہو گیا، ڈالو منجیق میں، وہ لکڑی کا بناتے تھے، لوہے کا، بادشاہ لوگ اس میں پتھر ڈال کر دشمنوں کے اوپر پھینکتے تھے، اسی پر ڈالے گئے۔ جب پھینکنے والے ہیں فوراً جبرائیل آتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ خلیل اللہ
میں حاضر ہوں اے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام، میں آپ کے سامنے اشارہ کیجئے کیا کرنا ہے۔ یہ میرا پر دیکھ رہے ہیں نا، میں اس سے اس کے ٹوٹل جتنی بھی آگ انہوں نے تیاری کی، یہ جو لکڑیاں جمع کی، ایک پر ماروں گا یہ ساری آگ اور لکڑیاں کہاں چلی جائیں گے، یہ نمرود سوچ بھی نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا بولتے ہیں کہ میں جانتا ہوں جبرائیل تم سے بڑی طاقتور پرانی اللہ نے اس زمین کے اندر پیدا نہیں کیا، تو اتنی طاقت کا مالک ہے کہ پوری دنیا کو تو پلٹ سکتا ہے، میں جانتا ہوں، لیکن میں تمہاری طاقت کا استعمال نہیں کروں گا۔ اگر جبرائیل جیسی طاقت ان شرابی نیتاؤں کے پاس ہوتا، اگر یہ سی ایم اور پی ایم کے پاس ہوتا نا، تو یہ نہ معلوم ٹوپی اور داڑھی والوں کے ایک ایک گھر کو بلڈوز کرتے۔ ان کے پاس تو وہ چھوٹا سا بلڈوزر ہوتا ہے، دیکھا کہیں کسی مائنورٹی کو نعرے تکبیر کی صدا لگاتے ہوئے تو گھر کو بلڈوز کر دو۔ ارے اگر طاقت ہے اس طاقت کا صحیح استعمال کرو تو اچھا شاشک وہی ہے، اچھا بادشاہ وہی ہے کہ جو طاقت رہتے ہوئے اس کا مس یوز نہیں کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے جبرائیل مجھے یہ بتاؤ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے خلیل، اللہ کے پیارے نبی پیغمبر رسول، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ذرہ برابر بھی غفلت میں نہیں ہوتا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو حالانکہ وہاں مدد لے سکتے تھے لیکن نہیں، وہاں حضرت جبرائیل حضرت ابراہیم اپنے رشتے کو ناپنا چاہتے تھے کہ اللہ مجھ سے کتنی محبت کرتا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ کے لیے ساری قربانی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل تم ہٹ جاؤ، میرا رب دیکھ رہا ہے، بس مجھے کافی ہے، میرا خدا مجھے کافی ہے، دیکھتا ہوں کہ وہ اللہ ہماری مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ دل میں یہ بات آئی ہوگی، تو جیسے ہی ان کو ڈال کر اس منجیک میں آگ میں پھینکنے کی کوشش کی جا رہی تھی، آگ میں پھینک کے چلے گئے۔ جب آپ آگ کے قریب پہنچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو، یہ اللہ نے کسی فرشتے کو نہیں کہا، جبرائیل کو تو پہلے ہی کہا تھا، لیکن اب جبرائیل کے علاوہ کس کو کہیں، کسی کو نہیں، تو اللہ ڈائریکٹ آگ کو آرڈر دیتا ہے، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پرسکون طریقے پر جا کر بیٹھ گئے، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ کیوں مدد کی اللہ نے؟ اسی کو بولتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اتنا بڑا ہے، اس کو کسی فرشتے کی یا کسی اور سبب کی، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم اللہ کے تھے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی اور آرڈر آیا آگ کو کہ یا نار کونی، تم نہیں مٹا سکتے، ابراہیم کو تم تکلیف نہیں دے سکتے۔ فوراً آگ گلے گلزار بن جاتی ہے، گلاب کے پھول کے مانند، ایئر کنڈیشن روم کے مانند وہ آگ ہو جاتی ہے۔ نمرود ادھر خوش ہے، ڈھول بجاتا ہے کہ لو ہم نے کر دیا خاتمہ۔ جب آگ سے نکلے تو ہوش فاختہ ہو گیا، اس کے ہوش اڑ گئے نمرود کے۔ اسی لیے آج بھی اس طرح ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے رحمت اللہ علیہ نے ایمان مضبوط تھا، راتوں کو تہجد کی نماز میں دعا کرتے تھے، صبح کو تلوار لے کر مسجد بیت المقدس کی فتح کے لیے میدان میں نکل گئے تھے۔ جنگ بدر میں صحابہ راتوں کو روتے تھے، تب صبح میدان میں جاتے تھے تو اللہ کی مدد آتی تھی، فرشتے اتر آتے تھے۔ آج ہماری مسجدیں شہید کی جا رہی ہے، اللہ کے طرف سے مدد نہیں آ رہی ہے، اسی لیے ضرورت ہے آج صرف اذان پر نہیں، صرف نماز پر نہیں، سارے اچھے اعمال کرنا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض، اگر ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال
عمل کرو گے تو اللہ اس زمین پر تم کو بادشاہت دے دے گا۔ حضرت بہار کی سیاسی، ارے کیا بھائی بہار کی سیاسی حالت، بہار میں کوئی سیاسی حالت ہے ہی نہیں جی۔ یہاں تو بس نام تو اچھا دیے ہوئے پلٹو رام کیا ہے، بہار کی موجودہ سیاست روشنی ڈالتے ہوئے جب الیکشن پر رجحان کو دیکھیے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں سچ میں یہ ایک جمہوری سسٹم ہے یہاں پہ، 24 میں کون جیتے گا کون ہارے گا، ابھی جو 22 تاریخ کو جو ہوا ہے تو یہ کیا ہے، یہ 24 کی جشن ہے، 24 کی جیت کی جشن ہے۔ لوگوں کا کہنا یہی ہے، لوگوں کا یہی کہنا ہے، لیکن ہم تو دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں کو کرسی اقتدار پر نہ لائے کہ جن سے اس قوم کو اس ملک کو نقصان پہنچے۔ اللہ ایسے لوگوں کا انتخاب فرمائے جس سے ہمارے ملک کے اندر امن و امان باقی رہے۔ خواہ مخواہ کے نعرے بازی کروا رہے ہیں، لڑا رہے ہیں، ہندو مسلمان کرا رہے ہیں، وہ وہاں سے پتھر پھینکا، وہ پتھر باز، وہ فلاں باز، وہ فلاں باز۔ ہمارے بہار کے اندر ہم جس جگہ پہ بستے ہیں نا سیمانچل میں، آپ بھول جائیے، آپ کو ترقی دینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، نہ کیندر سے آئے گا نہ اسٹیٹ سے آئے گا۔ یہ سیمانچل بلیک لسٹڈ ہے، بلاک کر دیا گیا ہے اس کو کیندر کے اندر۔ یہاں آپ سوچیں گے کہ فیکٹری نہیں لگ سکتی جب تک 371 آرٹیکل کے تحت 32,000 کروڑ کا فنڈ جب تک نہیں لایا جا سکتا، جب تک وہ اپرووڈ نہیں ہوگا تو اس وقت تک سیمانچل کی تقدیر نہیں بدل سکتی۔ کیندر میں اس کو بلیک کیا، کیوں؟ مسلمان رہتے ہیں زیادہ وہاں پہ، حالانکہ مسلمان سے زیادہ ہندو بھی رہتے ہیں، لیکن بس تھوڑی ہے تعداد میں، کہیں کہیں کسی ودھان سبھا میں زیادہ ہیں تو اسی کو انہوں نے یہ بنا لیا کہ مسلمان ہے تو وہاں ترقی کا کام نہیں ہوگا۔ یعنی یہاں پر کوئی کالج نہیں، یہاں پر کوئی میڈیکل کالج نہیں، سرکاری انسٹیٹیوشنز نہیں، ہمارے بچے کہاں پڑھنے جائیں گے؟ اسی لیے اس کے لیے ہے نا ایک کرانتی کی ضرورت ہے ہمارے سیمانچل کو، اچھے نیتاؤں کی ضرورت ہے، ایمان بیچنے والوں کی نہیں۔ ایسے ایسے نیتا بھی ہیں کرسی اقتدار پر بیٹھے، رات دن محنت کر کے ہم لوگوں نے کہا کہ چلو بھائی کچھ اچھی امید ہے یہ کچھ کریں گے، پتا چلا کہ انہوں نے اپنا ایمان بیچ لیا جا کر وہاں پر۔ ایسے ہاتھ جوڑ کر سامنے کھڑے ہو جاتے، ایسے ایسے کیا ایمان ہے بھائی؟ جہاں پر بھی رہو اپنے ایمان اور ٹوپی اور اپنے ایمان کے ساتھ شان کے ساتھ رہو، نہیں ایمان بیچ دیتے۔ آپ کی سیمانچل کی ترقی آرٹیکل نمبر 371 کر سکتا ہے، اور اس کی لڑائی ایک مخصوص جماعت لڑ رہی ہے آپ کے سیمانچل کے لیے۔ میں نام نہیں لوں گا ورنہ کہیں گے کہ دینی جلسہ آپ نام لے رہے ہیں کسی کا۔ سرکار کی طرف سے یہاں کچھ نہیں ہونے والا ہے، کچھ بھی نہیں، بس جو ہو رہا ہے بہت پرانا پروجیکٹ ہے، ہو رہا ہے۔ باہر گھومتا ہوں میں، جب سیمانچل آتا ہوں، لوگوں کو کچھ یہ بھی شکایت ہوتی ہے، مولانا شہاب الدین صاحب ابھی مولانا تھے وہاں کے کلیا گنج کے، کہہ رہے تھے آپ تو علاقے میں رہتے ہی نہیں۔ میں مہینے میں 25 دن، میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، 25 دن باہر اسٹیٹ میں رہنا پڑتا ہے مجھے، باہر اسٹیٹ میں 2 مہینہ پہلے لوگ دعوت دے دیتے ہیں، جانا پڑتا ہے۔ آپ کے جلسے کے لیے میں بھی آج آیا ہوں، کل میں کٹیہار کا کر کے پرسوں میں چمپارن ہوتے ہوئے رانچی نکل جاؤں گا، وہاں سے ہوتے ہوئے میں 3 تاریخ کو تلنگانہ چلا جاؤں گا، پھر 4 کو بہار کا کر کے اس کے بعد پھر میں اتراکھنڈ چلا جاؤں گا۔ اتراکھنڈ ہے، اتر پردیش ہے، بھوپال ہے، اندور ہے، مہاراشٹر ہے، وہ سب علاقے میں چلا جاؤں گا میں پروگرام کے لیے۔ تو ادھر چلا گیا ہوں زیادہ، حالانکہ آپ ہی کے علاقے کا یہیں کا ہوں میں، اور جو پروگرام پہلے سے مرتب ہو جاتی ہے تو میں شریک ہوتا ہوں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن باہر ان جگہوں کو دیکھتا ہوں اور اپنے سیمانچل کو دیکھتا ہوں تو سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہوں کہ اگر ہمارے نیتا چاہتے تو ہمارے سیمانچل کی تقدیر بدل سکتے تھے۔ اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ لوکل نیتا علاقے کی ترقی کرتا ہے، لوکل نیتا۔ مثال کے طور پر آپ کا یہ سکٹی ودھان سبھا میں اگر آتا ہے
تو 60 विधान सभा का जो MLA होगा तो वो अपने विधान सभा की अच्छी तरक्की कर सकता है, अगर वो सरकार में भी नहीं है तब भी कर सकता है। लेकिन अगर मान के चलिए कोई एक ऐसा विधायक है कि जिसकी सरकार है स्टेट में और वो विधायक है, लेकिन अगर वो है करप्ट तो कुछ भी नहीं करेगा, वो गटक जाएगा। हमारे पंचायत में कई करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, RTI लगाया हमने 12, नफसी नफसी का आलम हो रहा है बड़े बड़ों का वहां पे। क्यों? जो तुमने पिछले टर्म में खाया है हिसाब दो, देना पड़ेगा। पूरी लिस्ट निकाल करके हमने दिए, कई सौ पेज की। तो पूरे बिहार की तो छोड़िए, वो तो है बेवफा है, वो बेवफा है। कभी इससे निकाह करते हैं, कभी उससे खुला लेते हैं, कभी उससे जाकर के अक्द कर लेते हैं, कभी इद्दत करते होते होते ही वो कर लेते हैं। तो बैरकैफ वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं कर रहे हैं। हमें उधर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हम मुसलमान हैं, सबसे पहले हमारा ईमान है, और ईमान के साथ साथ में अमल सालेह है, और उसके साथ साथ में सबसे बड़ी चीज जो हम तब्दीली ला सकते हैं वो कौन सा फिर तरीका होगा मौलाना? तो वो एक तरीका, पहला तरीका यह है कि आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए। आपका बच्चा तालीम याफ्ता हो गया तो ये जितने भी ये करप्ट नेता हैं ना, जिन्होंने लूटा हुआ है, जो ब्लॉक में बैठ करके एक एक केवाला जो हमारा 10,000 में मोटेशन हो रहा है, इनके मुंह में जाबी और ताले लगा देंगे अगर पढ़ा लिखा बच्चा होगा तो। हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं, तो मांगता है बस मौलाना काम होना चाहिए किसी तरह, नहीं करता है, एप्लीकेशन दीजिए, उनके ऊपर में कोर्ट से नोटिस भिजवाइए। लेकिन नहीं, क्यों? यहाँ 60 गांठ है ऊपर से ही। नेता जो वही अरे 10,000 रुपए में 5,000 तो उसी के पास जाता है। FIR लिखवाने जाइए, हमारे जो की हाट जाइए, पलासी जाइए, 10,000 रुपए जब तक नहीं देंगे तो FIR नहीं होगा। क्या FIR लिखाने में पैसा खर्चा होता है? लेकिन ये चीज कौन बताएगा? जब तक हमारा बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। तो इसीलिए राजनीति दूसरे दर्जे की चीज है। ये राजनेता सारे के सारे ईमान फरोश और बेईमान होते हैं। कुछ होते हैं इनमें अच्छे जो कौम के लिए करते हैं काम, बाकी तो तकरीबन सारे के सारे ऐसे ही होते हैं। देख लीजिए, एक बने थे आजाब मंत्री, 1.5 महीने के अंदर में हो गए खाक मंत्री, 1.5 साल के अंदर में। तो ये सत्ता राजनीति गारंटी नहीं है, कब कौन किधर पलट जाए, कब किसका तलाक कब हो जाए, कब किसके साथ निकाह हो जाए बिल्तु कबिल तो पता ही नहीं चलता। राजनीति लिमिटेड, वो कोई ग्रांटेड चीज नहीं है। हाँ जानता हूं पावर है, पैसा है, अगर राजनीति सही से की जाए, उस गद्दी पर सही आदमी को अगर बिठाया जाए तो देश की, दुनिया की, मिल्लत की, कौम की, समाज की तकदीर बदली जा सकती है। क्यों? क्योंकि उनके पास फंड है, उनके पास पावर है। लेकिन करते नहीं है ये लोग। 25,000 करोड़ रुपए का फंड जमा हुआ PMO फंड में, कोविड के जमाने में कहां गया पैसा? ये टोटल ललित मोदी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, उन सब के पॉकेट में गए। उन सबसे बड़ा अदानी के पास चला गया। गुवाहाटी एयरपोर्ट जाइए अदानी, लखनऊ एयरपोर्ट जाइए अदानी, और भी एयरपोर्ट जाइए, कई एयरपोर्ट पे, छत्तीस ये रांची चले जाइए अदानी, भुवनेश्वर चले जाइए अदानी, हर जगह अदानी अदानी। क्यों? प्रिय मित्र हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के। गरीब नहीं दिख रहा इनको, मालदार को ही दिया जा रहा है, चोरों को दिया जा रहा है। तो बहरकैफ अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। शरीयत का हुक्म है ये, नाजायज गलत आदमी को नहीं, जो आपके लिए काम करे, जो आपके लिए जिम्मेदारी ले, जो आपके इलाके में तरक्की करे, आपका हुकूक ला कर दे, उनके लिए कीजिएगा। मैं इंतखाब, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन आपको सोचना है। लेकिन इन तमाम चीजों से पहले अपने बच्चों को पढ़ाना। आप बच्चा पढ़ाइए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। अगले 10 साल के अंदर देखिएगा कि जो हमारी जनरेशन पैदा होगी, जो हमारे बच्चे पैदा होंगे, पढ़े लिखे होंगे, वेल क्वालिफाइड होंगे, वो बच्चा फिर बहस करना शुरू करेंगे। किसी नेता के सामने कोई नेता किसी को बेवकूफ नहीं बनाएगा कि नहीं ये टोपी और दाढ़ी वाला है इसको बेवकूफ
महजूब बना दो, इसको थोड़ा अब इधर कर दो उधर कर दो, ये दिखा दो वो दिखा दो, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, प्रूफ पेश करो पहले तुम क्या करोगे, गारंटी दो पहले तुम क्या करोगे, क्या किया है तुमने पहले। पिछले 45 साल में हमारे अररिया के अंदर में मेडिकल कॉलेज नहीं, हमारे सीमांचल के अंदर एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है। बीएड के लिए हमारे बच्चे भोपाल जाते, डीएलएड के लिए हमारे बच्चे हैदराबाद जाते हैं। क्यों हमारे सीमांचल के अंदर में जहानत नहीं है, हमारे सीमांचल के लोग मेहनत नहीं है, मेहनत मजदूरी करने के लिए दिल्ली क्यों जाते, सूरत क्यों जाते, यहां पर क्यों कारोबार नहीं हो सकता, यहां पर फैक्ट्री नहीं लग सकती है, यहां पर क्या कोई आप और कोई रोजी रोटी नहीं दे सकते यहां के लोगों को? दिया जा सकता है, लेकिन नहीं, ये राजनेता लोग नहीं देते, बैठते हैं कुर्सी इख्तिदार पर, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। बहरे कैफ मुसलमानों, आप लोगों से गुजारिश है, दुआ है कि आने वाले वक्त के लिए अगर आप चाहते हैं कि खुशहाली आए तो अपने बच्चों को तालीम दीजिए, और आप चाहते हैं कि पुरसुकून जिंदगी आपका इस देश के अंदर गुजरे तो आप अपने ईमान के साथ अच्छे अमाल करते रहिए, समाज के अंदर में अच्छा काम कीजिए। नौजवानों से गुजारिश है कि शराब और कोरेक्स जैसी मुहलिक चीजें अपनी जिंदगी के अंदर से दूर कर दीजिए, नमाज पढ़िए, सुन्नत रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारिए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, इलाका तरक्की करेगा, बस्ती के अंदर में रौनक आएगी, और फिर हम तरक्की करेंगे और दुनिया के अंदर हमें